ہمارے چیف صاحب نے ایک تازہ فیصلہ دے دیا ہے. اس میں اس فیصلے میں لکھا ہے آئین کے آرٹیکل 20 شق الف میں کہا گیا ہے ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہوگا. اور آئین کے آرٹیکل 20 شق بے میں ہے ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنی مذہبی ادارے قائم کرنا، برقرار اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا. یہ پرسوں کا فیصلہ ہے، وہ یہ فیصلے پڑھ رہا ہوں. آرٹیکل 22 تقاضا کرتا ہے اور تجویز کرتا ہے کہ کسی مذہبی فرقے یا گروہ کو کسی تعلیمی ادارے میں جو کلی طور پر اس فرقے یا گروہ کے زیر انتظام چلایا جاتا ہو، اس فرقے یا گروہ کے طلباء کو مذہبی تعلیم دینے کی ممانعت نہ ہوگی. ان بنیادی حقوق کو سلب نہیں کیا جا سکتا، ان سے چھیڑ چھاڑ یا کمزور نہیں کیا جا سکتا. یہ چیف صاحب نے لکھا ہے، چیف صاحب نے. اور آگے دلیل کیا دے رہا ہے؟ لا اکراہ فی الدین. بات کس کی ہو رہی ہے؟ اور لا اکراہ فی الدین ہمارے ہاں 5ویں درجے میں طالب علم کو پڑھایا جاتا ہے آیت الکرسی میں لا اکراہ فی الدین. اس کا مطلب یہ کہ کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے. لا اکراہ فی الدین. اور آگے اگلی آیت تو اسی بڑھ کر لکھ دی، سبحان تیری قدرت. کیا لکھا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے، لہذا قائدانی جتنا تحریف کرے قرآن مجید محفوظ رہے گا. تو اس ذہنیت پر، اس عقل پر اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. آرڈیننس تمہارے ہاں سے پاس ہوا ہے آئین سے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کوئی قائدیانی، کوئی چاہے لاہوری گروپ ہو یا دوسرا گروپ ہو، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا، تشہیر نہیں کر سکتا. وہ الفاظ دیکھنے کہا کہ الفاظ کے ذریعے سے، چاہے زبانی ہو یا تحریری ہو یا مرئی نقوش کے ذریعے سے. اور یہ صاحب جو ہے تفسیر جس میں سب کچھ بکواسات موجود ہے، یہ نشر کر رہا ہے، یہ پھیلا رہا ہے، اور اس کو جو ہے آپ نے آزاد کر دیا اور ساتھ قرآن کی آیت لا اکراہ فی الدین پیش کر دی. اس عقل کو تو سلامی کہنا چاہیے. پتہ نہیں کیوں یہاں پر آئے ہوئے ایسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. اندازہ کرے یہاں کیس ایسے پڑے ہوئے ہیں، ایسے کہ مرنے کے بعد جو ہے فوت ہونے کے 2 سال بعد اس کو بری کیا جاتا ہے. فوت ہو جیل میں سڑ کر 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد باعزت بری کر دیا جاتا ہے. اور اس کو اتنی جلدی پڑ گئی ہے اور اس کا آتے ہی جو ہے وہ اس کے فیصلے ہو رہے ہیں آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے. یاد رکھو تم اس کو خوش کرنا چاہتے ہو تو ہم مدینے والے کو خوش کرنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اس کا فیصلہ پڑھ کے سنا دیا آپ کو. میرا تعلق چاہے سیاسی اعتبار سے کسی بھی جماعت سے ہو، آپ کا کسی سے ہو، سب سے پہلے آپ مسلمان ہیں. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول. پہلے مسلمان ہیں، بعد میں پٹھان ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے، گلگتی ہیں. پاکستان بعد میں بنا. نعرہ لا الہ الا اللہ کا پہلے لگا تھا. پاکستان بعد میں آیا. بانی پاکستان نے تو کہہ دیا تھا پاکستان اس وقت وجود میں آ چکا تھا جب پہلا مسلمان اس بر صغیر میں اس نے قدم رکھا. تو یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں. لہذا ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ذات عزیز ہے. ہمیں کسی سیاسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ حضور کی ختم نبوت کے بارے میں کوئی چیز ہمیں برداشت نہیں ہے.